بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کے لیکچر میں 25 نمبر تک کی آیتیں کور کر لی تھیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارا پہلا پارہ ہے، اور اس میں ہم آلریڈی 25 آیتیں کور کر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف 3 لیکچرز میں ہم نے 25 آیتیں کور کر لی ہیں۔ آگے ڈیفینیٹلی اسی طرح اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں آج کی جو آیتیں ہیں اس میں ہم فاسق کی کوالٹیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتایا تھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ 4 کیٹیگریز کا یہاں پہ ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ اس میں پہلی کیٹیگری ہے متقین کی، سیکنڈ ہے کافر کی، تھرڈ ہے منافقین، اور فورتھ ہے فاسق۔ تو ہم نے اب تک 3 جو کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں آلریڈی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم چوتھی کیٹیگری کو اسٹڈی کریں گے کہ فاسق کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آیت پہ اس سے پہلے کہ ہم آئیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ فاسق کون لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کھلے عام پامال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی حدوں کو کراس کرنے سے بالکل بھی ڈرتے نہیں یا شرماتے نہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم فاسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو although جیسے جو مومن ہوتا ہے کبھی اس سے کوئی برا کام ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ شرمندہ رہنا چاہیے، اور اس کا دل کہیں نہ کہیں شرمندہ رہتا ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہو۔ لیکن فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی، ہم ہیں مومن ہیں، ہم ایمان لا رہے ہیں لیکن ہم کریں گے ویسے ہی جو ہمارا من کرے گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ فاسق کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جب کبھی لا آئے گا اس کا مطلب نہیں وہ شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا پھر اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے، خواہ مچھر کی مثال ہو یا جو مچھر کے اوپر بیٹھا ہوا ایک کیڑا ہوتا ہے، مچھر کے پر کے اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے ایک پیراسائٹ، اس کی مثال بیان کرے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ دیکھیے کافر جو تھے وہ مچھر اور مکھی کو لے کے بہت مذاق اڑاتے تھے۔ مطلب جب کبھی یہ سب آیتیں ریویل ہوئیں تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا رب کیسا ہے کہ وہ مچھر کی باتیں کرتا ہے، مکھی کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر لگتا ہے کہ مچھر اور مکھی بہت چھوٹی سی چیز ہے تو تم چلو مچھر ہی بنا کے دکھا دو، ایک پیراسائٹ ہی بنا کے دکھا دو جو مچھر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ایک مکھی چلو تم بنا کے دکھا دو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت قوت رکھتے ہو۔ تو کون ہے جو مکھی کو ڈیزائن کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو مکھی کو واقعی ڈیزائن کر کے اس کے اندر روح پھونک کے اس کو زندہ کر سکے؟ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، یعنی کہ مچھر مکھی سے لے کے آسمان تک جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ مطلب جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، جو لوگ یقین کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کو پھر کوئی شک نہیں رہتا، خواہ مچھر کی مثال بیان ہو کہ مکھی کی مثال بیان ہو، کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بات کرے، ہماری نظر میں وہ چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم اس کی تخلیق کی بات کریں، اس کی روح کی بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ کوئی بھی اس کو بنا نہیں سکتا، رائٹ؟ جب آپ اس کو بنا نہیں سکتے تو آپ کسی کو بھی چھوٹا بڑا کہنے کا جو ہے اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں وہ اس میں ٹیڑھ نہیں ڈھونڈتے، ان کے دل جو ہیں وہ قضی پہ نہیں ہیں بلکہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ پھر یہاں پہ اس چیز کو تھوڑا توڑا گیا ہے، کوما ایک طرح سے یا سیمی کولن لگا ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو پھر وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ تمہارے رب کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب اس جو مچھر اور مکھی کی مثال بیان کی ہے تمہارے رب نے، اس سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ارادہ ہے تمہارے رب کا اس مثال کے ساتھ؟ تو یہاں پہ 2 طرح کے لوگوں کی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی بھی مچھر مکھی کی مثال بیان ہو یا کوئی بھی حکم آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سمعنا وَأَطَعْنَا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری، میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے میرے رب کا فرمان ہے تو بے شک حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایک ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں جو ہے اپنا دماغ گھسانے لگتے ہیں اور اپنی جو ہے دماغ کے مطابق جج کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کیا ارادہ ہے تمہارے اللہ کا اس مثال کے ساتھ۔ پھر آگے یہاں پہ بھی سیمی کولن ہے ایک طرح سے، اور آگے فرمایا یضلو، اور وہ گمراہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہتوں کو، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو۔ اب یہ دیکھیے آیت کتنی خوبصورت آیت ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ قرآن شریف کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے جو بھی نان مسلمز ہوتے ہیں،
کئی بار وہ اس میں کمی ڈھونڈنے کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ چلو اس کو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی کمی نکالتے ہیں، اس میں جو ہے کچھ کانٹرڈکشنز ڈھونڈتے ہیں، لیکن کئی بار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ جیسے ہی اس کتاب کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں ان کے دلوں کے جو میل ہیں وہ صاف ہونے لگتے ہیں. اور کتنے ہی نان مسلمس کی اسٹوری یوٹیوب پہ موجود ہے جنہوں نے خود اپنا بیان دیا ہے کہ ہاں وہ قرآن شریف اس پرپس کے لیے کھولتے تھے کہ وہ اس میں کوئی کمی نکال سکیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ سافٹ ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے اور وہ مسلم ہیں، آج ریورٹڈ مسلم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو اس کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس میں کزی ڈھونڈتے گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلم سے نان مسلم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، اور جب بھی کبھی وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ان کے دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتے اور وہ سوچنے لگتے ہیں اپنے دماغ کی وسعت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ اب دیکھیے اسی کتاب کو پڑھ کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو. وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے بھی الا الفاسقین، مگر نافرمان لوگوں کو. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بھی اس کو کھولے گا اور پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. اس سے گمراہ صرف وہی لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، یعنی کہ جو فاسق کی کیٹیگری میں آتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں مانتے، جو یہ نہیں مانتے کہ ایک ہمیں باؤنڈری دی گئی ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے، اس کے باہر جانے پہ آپ کا نقصان ہوگا. صرف ایسے ہی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے بہت خوبصورت آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال خواہ ایک مچھر کی یا پھر اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، یعنی کہ اس سے بھی کسی اوپر کی چیز، جیسے کہ جو میں نے بتایا کہ مچھر کے پر کے اوپر جو ایک پیراسائٹ بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ اس کی بھی مثال دے تو تمہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تمہیں جو ہے اس کو زیادہ انٹروگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے. تو پھر وہ آگے فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اور وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ بہتوں کو اس سے ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر صرف فاسق لوگ. تو یہاں پہ پہلی کیریکٹرسٹک بیان ہوئی ہے فاسق کی. اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا الذین، وہ لوگ. اب فاسق کون لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں فاسق. الذین، وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ، کہ انہوں نے پختہ عہد کیا تھا. یہاں پہ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان آئے گا اس پوری کائنات میں، اس کو ایک ساتھ پیدا کیا اور ان سب سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سلا دیا اور پھر ایک ایک کر کے زمین پہ اتارا، لیکن ہم وہ جو اپنا وعدہ تھا اس کو بھول چکے ہیں. یعنی کہ جو ہم نے وعدہ کیا اپنے رب سے کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں اور صرف ہم اسی کی عبادت کریں گے، صرف اسی سے مانگیں گے، یہ سب عہد ہم نے توڑ دیا ہے. تو فاسق وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھلے عام توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے اپنے عہد کو، اس کے بعد کہ انہوں نے پکا وعدہ کیا تھا. پھر یہاں پہ بھی ایک قوما ہے، دوسری ان کی خاصیت بیان ہو رہی ہے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ وہ اس کو جوڑے رکھیں. یہاں پہ ایکچولی رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جوڑے رکھیں. جیسے وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو الگ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور ان کے قرابت دار رشتے ہیں، جو بھی ان کے بھائی بہن ہیں، اس میں وہ فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک فیملی سسٹم بنا کے رکھیں اور سب کو جوڑ کے رکھیں، وہ اس کو توڑتے رہتے ہیں. اور پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ فیملی سسٹم توڑیں گے اور ایک دوسرے کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کروائیں گے تو اس سے فساد ہی پیدا ہونے والا ہے زمین میں. تو یہ ان کی تیسری خاصیت بیان کی گئی ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. تو یہاں پہ فاسق کی کیا کیا ڈسکرپشن ملی ہمیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے بندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا رکھا جائے، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہاں پہ آیت نمبر 27 پہ ہماری 4 کیٹیگریز کا جو ذکر تھا وہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم 28 29 آیت آج کریں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30th آیت سے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کا واقعہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج یہاں تک ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ کرنے کی. پھر آگے فرمایا کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، مرے ہوئے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں جلایا. کیا فرمایا کہ تم تو پہلے کچھ تھے ہی نہیں، پہلے تو تمہاری کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی بھی
رول ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو جلایا. پہلے تم کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے ماں کے رحم میں ڈالا، تمہاری ماؤں کے، اور اس کے بعد تم کو ایک زندگی دی اس پیٹ کے اندر، اور پھر تمہیں باہر نکالا، یعنی کہ تمہیں زندہ کیا. تو کس طرح سے تم کفر کر سکتے ہو اس اللہ کا کہ اس حال میں کہ تم مرے ہوئے تھے، وَحَیَاکُم، پھر اس نے تمہیں جلایا، ثُمَّ یُمِیتُکُم، پھر تم مر جاؤ گے ایک دن. تمہارا جب وقت پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک دن بھی تم کو زیادہ نہیں ملے گا اس زندگی میں، اور تم مر جاؤ گے. ثُمَّ یُحْیِیکُم، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، یعنی کہ پھر تمہیں وہ جلائے گا. ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی کہ لوٹائے جاؤ گے. کیا فرمایا کہ کس طرح تم اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم کچھ تھے ہی نہیں. آج تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو، آج تمہارے پاس منہ ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے منہ دیا ہے، تو تم اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. اور تم تھے کیا پہلے وہ تو سوچو. تمہارا تو کوئی وجود تک نہیں تھا، تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فَحْیَاکُم، تمہیں جلایا، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ یُمِیتُکُم، اور پھر ایک دن جب سزا جزا کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو پھر تمہیں قبر میں سے نکال کے کھڑا کرے گا، ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جہاں سے تم آئے تھے وہیں پہ تمہاری واپسی ہو جائے گی. دیکھیے جو کافر قریش تھے، یعنی کہ جو قریش مکہ تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا جو ہے جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کون ہے جو ہمیں اٹھائے گا؟ اس طرح سڑی گلی ہڈیوں کو کون جوڑے گا، اور پھر کون ہمیں کھڑا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے جواب میں بہت جگہ اس طرح کی آیتیں لے آتے ہیں کہ جو رب تمہیں ایک بار پیدا کر سکتا ہے، جو رب تمہارے ایک بار آرٹریز، وینس اور ہارٹ اور ریسپائریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پھر سے بنا دے؟ تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ جب پہلی بار بناتے ہیں، جیسے جو لوگ بھی یہاں پہ کچن لورس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی ریسیپی جب آپ پہلی بار ٹرائی کرتے ہیں تب وہ مشکل ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو دوبارہ بناتے ہیں تب تو وہ بہت ایزی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، وہ صرف ایک بار کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. تو جس رب نے تمہیں مرے ہوئے سے جلایا، پھر وہ تمہیں مار دیا، تو کیا اس چیز پہ وہ قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں پھر سے جلائے اور تم سے حساب لے؟ تو تم پھر کیوں اپنی فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ فرمایا ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی طرف لوٹ کے جاؤ گے. اور یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کسی کے فوت ہونے کے بعد، یہ دعا کا بھی مطلب یہی ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور یہ جو دعا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد صرف نہیں پڑھی جاتی، بلکہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر پریشانی آتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے میں تھے اور ان کا جو چراغ تھا وہ بجھ گیا، تو انہوں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. تو ان کے جو صحابہ تھے وہ ان سے پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی وفات ہو گئی، آپ نے یہ دعا کیوں پڑھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صرف وفات کے بعد نہیں پڑھی جاتی، بلکہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، تمہیں ہلکی سی مشکل آئے، اب چراغ بجھا تو مجھے ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، تو تم بھی اس کو جو ہے پڑھا کرو. تو یہ ایک سنت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جب بھی کبھی تھوڑی بھی مشکل آئے. پھر آگے فرمایا هو الذی، وہی تو ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کا سب، یعنی وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب. ابھی پہلے اوپر کیا بات کی تھی کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. اب یہاں پہ فرمایا کہ جو اس کے درمیان ہے، یعنی کہ زمین آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں جس کو تم امیجن کر سکتے ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. جتنے ماؤنٹینز ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے اوشنز ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. ثم استوى، پھر رجوع ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان. یہاں پہ ہمیں پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ اچھا 7 آسمان موجود ہیں. اور یہ جو 7 آسمان کی بات ہے یہ بہت ساری حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. جیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے ٹائم پہ اوپر گئے تھے، جب معراج کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ الگ الگ آسمانوں پہ الگ الگ نبی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ جب پہلے آسمان پہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. سیکنڈ آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 نبی موجود ہوتے ہیں، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. اسی طرح کرتے کرتے سارے آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتے ہیں، اور لاسٹ میں جب وہ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کس کے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ وہ سارے بچے ہیں جو دنیا میں کسی نہ کسی وجہ سے فوت ہو گئے اپنے بچپن میں، یعنی کہ کسی کا اگر مس کیریج ہوا یا کوئی بچہ اپنے بالغ عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے لے لیا گیا، تو وہ سارے بچے یہاں پہ بھیج دیے جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن جب ان بچوں کو کہا جائے گا کہ آپ سب جنت جائیے،
تو وہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنے ماں باپ کو لے نہیں لیں گے ساتھ میں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی حدیث ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا بچہ کسی نہ کسی وجہ سے کھویا ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ کے لیے جہنم لکھ بھی دی جائے گی, مہر لگ جائے گی اس جہنم کے اوپر, باوجود اس کے ان کے جو یہ بچے ہوں گے, یعنی جو بچپن میں فوت ہوئے بچے ہیں, وہ ان کو جنت میں لیے بنا نہیں جائیں گے اور جنت میں لے جا کے ہی مانیں گے. تو یہ ایک بشارت ہے ان سبھی ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنا بچہ کسی نہ کسی وجہ سے کھویا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں, اور چھٹواں جو آسمان ہے یہاں پہ کون ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ نے وہ والا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں, جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تو چھٹویں آسمان پہ ان کو موسیٰ علیہ السلام روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, واپس جائیے اور کم کرا کے آئیے. اسی طرح 9 بار وہ آتے جاتے ہیں اور پھر لاسٹ میں فائنلی ان کے پاس 5 نمازیں بچتی ہیں. تب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے رہتے ہیں کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, واپس جائیے اور اس کو تھوڑا اور کم کرائیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اور انشاءاللہ میری امت اس کو ضرور پڑھے گی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے سچ نہیں کہا تھا کہ آپ کی امت 5 نماز نہیں پڑھ سکے گی؟ تو بے شک انہوں نے سچ کہا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ پاتے ہیں پورے دل سے یا اس کو قائم کر پاتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے نبی کو ہمیشہ سرخرو رکھنا ہے, ان کا جو یقین تھا ہمارے اوپر اس کو ہمیں پورا کرنا ہوگا, اور ہمیں ایٹ اینی کاسٹ 5 نمازیں پوری کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا کہ 7 آسمان ہیں, فسواہن, پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیا 7 سماوات, 7 آسمان, یہ ہم یہاں پہ پہلی بار پڑھتے ہیں, اور اس کی دلیل ہمیں پھر حدیث سے بھی کافی بار ملتی ہے کہ کون کون سے آسمان, یہاں پہ 7 آسمانوں کا اس طرح ذکر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک حدیث ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے تو جس طرح سے جو بدن ہے اس کو ایک کفن دیا جاتا ہے, اسی طرح سے روح کو بھی کفن دیا جاتا ہے. کوئی بھی جب نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے فرشتے آ جاتے ہیں. جیسے ہوتا نا کہ جب انسان پڑا ہوتا ہے ڈیتھ بیڈ پہ تو وہ پہلی بار موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے, اور موت کے فرشتے آتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ملک الموت بھی آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے, اور روح کو نکال کے وہ ترنت لپیٹتے ہیں ایک جنت کے کفن میں, اور اس کو پھر اوپر کی سیر کرانے کے لیے لے جاتے ہیں. جب تک یہاں پہ مردہ جو ہے یعنی کہ جو میت پڑی ہے اس کا جب تک کفن وغیرہ پہنایا جائے گا, جب تک یہ ساری چیزیں ہوں گی تب تک اس کو جو ہے اوپر لے کے جایا جاتا ہے. پہلے جو آسمان ہے اس کے اوپر جب نوک کرتے ہیں ملک الموت, تو وہاں کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ کس کی روح ہے, بہت ہی پاک ہے اور اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس کو جنت کی خوشبو لگائی گئی ہوگی. تو وہ فرماتے ہیں ملک الموت کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. تو فرشتے جو ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور کھولتے ہیں, اور جب تک وہ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں ملک الموت اس روح کو لے کے, جتنے بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں فرسٹ آسمان پہ وہ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے سارے جو ہے آسمانوں پہ یہ پروسیس ہوتا ہے, اور فائنلی جب ایک دم اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسی روح پہ, اور پھر واپس اس کو جو ہے قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. جب اس کا جو بدن ہے یعنی جو اس کی میت ہے وہ جب قبر کے اندر چلی جاتی ہے تو روح کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ پھر منکر نکیر کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے اور منکر نکیر ان سے سوال جواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل 7 آسمان موجود ہیں, اور قرآن شریف تو خود میں اپنی بڑی دلیل ہے. قرآن شریف تو جو خود کہہ دے وہ بالکل حق بات ہے, لیکن یہ سب بتانے کا پرپس کیا ہے کہ ان سارے لوگوں نے دیکھا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان دیکھے ہیں. جو لوگ مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد جب ان کی روحیں اوپر جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں 7 آسمان ہیں. تو یقین لیکن ابھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو 7 آسمان بے شک موجود ہیں. ٹھیک ہے, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو کیا فرمایا یہاں پہ, ابھی پیچھے زمین اور آسمان کا بیان ہوا تھا, اور یہاں فرمایا کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب. پھر وہ رجوع ہوا آسمان کی طرف اور اس نے ٹھیک ٹھیک کھڑے کر دیے 7 آسمان, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو 4 آیتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. آج ہم یہیں تک اپنا سیشن رکھیں گے, چھوٹا ہی رکھیں گے, اور اپنا ریویو دیتے رہیے, اپنا فیڈ بیک لکھتے رہیے. کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. کل کا سیشن بالکل مس مت کریے گا. کل ہم اسٹارٹ کریں گے آدم علیہ السلام کی تخلیق, اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ نامرادوں میں سے ہو گیا. پہلے وہ اتنا عبادت گزار ہوا کرتا تھا, اور وہ کس طرح سے ایک سجدے سے انکار کر کے اس نے اپنی ساری کی ساری محنت مٹی میں ملا دی. اور ہم تو روز کتنے ہی سجدوں کا انکار کرتے ہیں اور نمازیں نہ پڑھ گئے. تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. تو چلیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ نے جو بھی یہاں پہ وقت دیا اس کا اللہ تعالیٰ بہترین جزا آپ کو عطا کرے دونوں جہانوں میں. اگلے سیشن میں ملتے ہیں. ود دس ریگارڈ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.